موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، پر میرے آقا نے کہا الا خبردار انا حبیب اللہ، الو خبردار ہو جاؤ، انا حبیب اللہ، میں حبیب اللہ ہوں۔ تو حبیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ وہ خلیل اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ ہماری اردو زبان کا دامن تنگ ہے، ہم دونوں کا معنی کرتے ہیں دوست، خلیل اللہ اللہ کا دوست، حبیب اللہ اللہ کا دوست۔ لیکن اگر دونوں معنوں میں فرق نہ ہو تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے ابراہیم حبیب اللہ، محمد خلیل اللہ؟ نہیں یار، آپ پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے تھے۔ کوئی لا الہ الا اللہ ہو ابراہیم حبیب اللہ نہیں نہ کہتے، ابراہیم خلیل اللہ اور محمد نہیں۔ اگر ایمانداری سے کہو تو میں بات کرتا ہوں، ورنہ کوئی اور شروع کر لیتے ہیں۔ ابراہیم کا نام آیا تو خلیل اللہ، رسول پاک کا نام آیا تو حبیب اللہ۔ جب خلیل کا معنی بھی دوست ہے، حبیب کا معنی بھی دوست ہے، تو پھر حضور کے لیے خلیل کیوں نہیں کہتے؟ ابراہیم کے لیے حبیب کیوں نہیں کہتے؟ آپ کہو گے اس لیے کہ اردو زبان کا دامن تنگ تھا، اردو تھوڑی تھی، لفظ تھوڑے تھے، عبارت کم تھی، اس لیے گرامر کم تھی، اس لیے ہم نے خلیل کا معنی بھی دوست کر دیا، حبیب کا معنی بھی دوست کر دیا۔ لیکن دونوں معنوں میں، دونوں لفظوں میں بنیادی فرق ہے۔ فرق یہ ہے، خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ سے دوستی کرے، اور حبیب اسے کہتے ہیں اللہ خود جس سے دوستی کرے۔ میرا نہیں یا چاہے ایک بار ہی نعرہ حیدری لگا لیا کرو، میرا زور آپ سب سے زیادہ لگ گیا ہے، لیکن آپ نے اس طرح ایمانداری سے جواب نہیں دیا۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ سے دوستی رکھے، جو اللہ سے دوستی، پھر تیسری بار کہنے لگوں اللہ سے دوستی، اور حبیب اللہ اللہ خود جس سے میں نے اپنے آقا کا وہ لفظ کہنا ہے، لیکن میرا ابھی میں مطمئن نہیں ہو رہا کہ وہ لفظ اب تک کہوں کہ نہ کہوں۔ کیا کہا؟ اللہ، میری سرکار، اللہ انا حبیب اللہ، میں حبیب اللہ ہوں۔ اور آگے کیا کہا تھا؟ کہا اچھی طرح سن لو اور قیامت تک سن لو، انا حبیب اللہ ولا فخر، ولا فخر، کیا میں حبیب اللہ ہوں مگر اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اچھا، کبھی وقت زیادہ ہوگا تو پھر میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ فخر کیوں نہیں کرتے۔ فخر کی بات تو ہے، اس سے بڑا فخر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم پھر واپس پلٹتے ہیں، یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور آواز قدرت آ رہی تھی، اے ابراہیم علی نبینا علیہ السلام میرا گھر بناؤ۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم میرا گھر بنا۔ بس توجہ رکھیے گا میرے الفاظ، میرا گھر بنا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آداب، مالک آپ کی محبت قبول کرے۔ میری دعا محمد آصف آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ میرا گھر بنا، اب میں لفظ چھوٹے چھوٹے ہوں گے لیکن آپ کی توجہ سے بات چلے گی۔ اے ابراہیم میرا گھر بنا، اور ہم کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا عرض تو کر سکتے ہیں، باری تعالیٰ کیا تو اس گھر میں رہے گا؟ ساری ہلا دو، کیا تو اس گھر میں رہے گا؟ تو تو رہنے سے پاک ہے، تو تو وجود سے پاک ہے، تو پھر گھر کیوں؟ تو تو رہنے سے پاک ہے، پھر مکے میں بیت اللہ اللہ کا گھر کیوں؟ آواز قدرت آئے گی۔ میں توحید کے ٹھیکیداروں کو بتانا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام سے بڑا موحد کوئی نہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام سے بڑا توحید
ماننے والا، توحید کو تسلیم کرنے والا بولے نہیں ہے؟ کیا آپ حضرات کے علم میں نہیں ہے یہ بات؟ ان کی توحید پرستی کا عالم تو یہ تھا کہ جب آگ میں کودے، نہیں واقعہ نہیں سنانا، اشارہ کرنا، آگ میں کودے تھے، جب منجنیق میں بٹھا دیا، رسی کاٹ دی، ابراہیم آگ کی طرف چلے، جبریل امین آئے، رستے میں آگ، ابراہیم اور آگ کے درمیان جب آگ کی طرف جا رہے تھے، جبریل امین آ گئے اور پوچھا، ہاتھ باندھ کے عرض کیا، کوئی میرے لائق خدمت ہو، کوئی حاجت ہو تو بتلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہٹ جا، نہیں مجھے میرے لائق کوئی حاجت، کوئی خدمت ہو تو بتلائیے تاکہ آگ بجھا دوں، سرد کر دوں، ٹھنڈی کر دوں۔ آواز ابراہیم آئی، ہٹ جا، وہ جس کے حکم سے ایک پتا نہیں ہلتا، کیا اسے پتہ نہیں لگ رہا کتنی بڑی آگ جل رہی ہے؟ جبریل امین نے کہا اسے بالکل پتہ ہے، اس کے حکم، اچھا تو جس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اتنی بڑی آگ اس کے حکم کے بغیر ہی جل رہی ہے، ہٹ جا۔ جبریل امین نے پھر اگلا جملہ کہا، پہلا کوئی میرے لائق، ہٹ جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلا جملہ کہا او جبریل۔ جبریل نے پھر دوسرا جملہ کہا، جناب ابراہیم میں نے پہلے کہا تھا میرے لائق، اب اگلی بات، مجھے کوئی حکم ہو تو کیجئے تاکہ میں اس کو جا کے کہوں۔ جب کہا نا مجھے کچھ کہیے تاکہ اسے جا کے کہوں، ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا ہٹ جا، وہ جانتا ہے میرا خلیل کہاں جا رہا۔ جیسے ہی اتنی دیر میں آگ پہ سفر کرتے ہوئے، ہوا پہ سفر کرتے ہوئے، ہوا کے گھوڑے پر حضرت ابراہیم آگ تک پہنچے، ادھر جبریل پیچھے ہٹا، آواز قدرت آئی، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ بسم اللہ، آداب عرض ہے، مالک برکت عطا فرمائے، ابراہیم ٹھنڈی ہو جا۔ ہاں نہیں، آپ نے لطف نہیں لیا بات کا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن فوراً پھر مالک نے سوچا، میں نے کہا ٹھنڈی ہو جا، کہیں میرے خلیل کو سردی ہی نہ لگ جائے، فوراً کہا سلامہ، سلامتی والی ٹھنڈی۔ آپ تو میرے دوست تو ابھی سے آپ تو ٹھنڈے ٹھنڈے ہو رہے ہو، تقریر تو ابھی چلنی ہے، میں تو ابھی تمہید باندھ رہا ہوں۔ آواز قدرت آئی، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا وہ برگزیدہ نبی ہے جس کی توحید پرستی میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا، جو جبریل امین سے بھی نہ کہے اور خود اللہ سے بھی نہ کہے کہ ٹھنڈی کر دے۔ اب میں کس کو تقریر سناؤں؟ اس کی توحید کی تسلیم میں کس کو شک ہو سکتا؟ گھر بنا میرا، اور قربان جائیں اس توحید کو تسلیم کرنے والے خلیل پر بھی انہوں نے نہیں پوچھا رہے گا تو آ کے اس میں۔ یہ بھی ایسا تسلیم و رضا کا شہنشاہ ہے۔ میں نے کہا بنا، انہوں نے بنانا شروع کر دیا۔ باری تعالیٰ کیا تو اس گھر میں رہے گا؟ کہا میں خلیل اللہ سے، پھر فکرہ کہنے لگا ہوں، میں خلیل اللہ سے، میں اللہ خلیل اللہ سے اپنا گھر بنوا کے تمہیں یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، غیر اللہ اور ہوتے ہیں، خلیل اللہ اور ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ حضرات نے شاید لطف نہیں لیا، بھئی ہمیں درباروں سے یہی کہہ کے ہٹایا جاتا ہے نا یہ غیر اللہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم داتا صاحب جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں خبردار وہ من دون اللہ ہیں۔ غوث پاک کی 11ویں پہ جا رہے ہیں، خبردار یہ من دون اللہ ہیں۔ اجمیر شریف جا رہے ہیں، کیوں؟ دربار پہ، وہ کہتے ہیں خبردار یہ من دون اللہ ہیں۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے من دون اللہ اور ہوتے ہیں، خلیل اللہ اور ہوتے ہیں،
تو باری تعالیٰ جب تو اس گھر میں آ کے رہے گا نہیں تو پھر بنوا کیوں رہا ہے؟ آواز قدرت آتی اس لیے تمہیں بتلایا جا سکے کہ غیر اللہ اور ہوتے ہیں، خلیل اللہ اور ہوتے ہیں، میں گھر میں رہوں یا نہ رہوں بنوا اس لیے رہا ہوں تاکہ خلیل اللہ کو اجرت دی جا سکے۔ مسئلہ ذرا مشکل ہو رہا ہے، میں پھر آسانی کی طرف پلٹاتا ہوں، میں آسانی کی طرف لے کے آ رہا ہوں آپ کو۔ کیوں؟ میں رہوں یا نہ رہوں کم از کم اس کے بنانے والے کو انعام دیا جا سکے۔ اور اب جملہ آسان ہے لیکن تھوڑی سی فکر والوں کے لیے، تھوڑی سی توجہ کے لیے جملہ آسان بھی ہو جائے گا، آپ کو لطف بھی آئے گا۔ کیا؟ اللہ بتلا رہا ہے میں اللہ گھر بنا رہا ہے بندہ، گھر اللہ کا، گھر اللہ کا، اور بنا رہا ہے بندہ میرا خلیل، اور میں خلیل اللہ سے بیت اللہ بنوا کے قیامت تک کے مومنوں کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اب غیر اللہ کہہ کے، من دون اللہ کہہ کے اس کے طواف سے ہٹ نہ جانا۔ خلیل اللہ اور غیر اللہ اور ہوتے ہیں، خلیل اللہ اور ہوتے ہیں، اور جب گھر بنا کے جس کے آنے کی دعا کرے گا بتلانا چاہتا ہے خلیل اللہ اور ہوتے ہیں، حبیب اللہ اور ہوتے ہیں۔ زندہ اب ایک بار مل کے کہو، ایک بار میرے ساتھ مل کے کہو خلیل اللہ اور ہوتے ہیں، کہو حبیب اللہ نہیں، سارے بسم اللہ بسم اللہ آدھا برس جیتے رہیے۔ نہیں، سب نے ہاتھ اٹھا کے جواب نہیں دیا، ایک بار پھر کہیے خلیل اللہ اور ہوتے ہیں، حبیب اللہ۔ جس نے ہاتھ اٹھایا ہے میں دعا کرتا ہوں اس کے ہاتھ میں قیامت کے دن دامن مصطفیٰ آ جائے۔ خلیل اللہ اور ہوتے ہیں، حبیب اللہ اور ہوتے ہیں۔ انہوں نے گھر بنانا شروع کر دیا اور پتھر اٹھائے، گارا اٹھایا اور بنانا شروع کر دیا۔ 7 8 10 سال کا بیٹا ہے، 12 سال کا بیٹا ہے جس کا نام اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ کل بھی یہ چھوٹا سا ایک جملہ میں نے کہا تھا، آج پھر وہ جملہ عرض کرتا ہوں۔ وہاں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ اگر یہاں پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہو، یہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، یہاں دروازہ ہے، اور یہاں پر ایک سونے کی کیپ کے اندر ایک پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ نہیں، میں ایک اپنے ذوق کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور قرآن پڑھیے گا پہلا سپارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتَّخِذُوا، اے میرے محبوب اپنے غلاموں سے کہو، قیامت تک آنے والے غلاموں سے کہو، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تیرے غلام حج کرنے آئیں، عمرہ کرنے آئیں، جب میرے گھر کا طواف کر لیں تو شکرانے کہ جو 2 نفل پڑھنے ہیں سر وہاں لگائیں جہاں ابراہیم کے قدم لگے۔ آپ نے شاید لطف نہیں لیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جہاں خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں وہاں ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا، ہر زائر سر لگائے۔ میں دوبارہ پھر جملہ کہنے لگا ہوں، جہاں خلیل اللہ کے قدم لگے وہاں سر لگا۔ اور پھر تیسری بار کہنے لگا ہوں، جہاں ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں وہاں سر لگاؤ۔ تو کیا اندازہ کر سکتے ہو جب ابراہیم خلیل اللہ کے لگے ہوئے پتھروں پہ لگے قدم، اس پتھر کی شان یہ ہے تو اندازہ کر سکتے ہو گنبد خضرا کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ 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 اکبر۔ دیواریں بننا شروع ہوئیں، گو کرتے ہیں نا ہم دیوار اونچی کرنے کے لیے، جب 2 3 4 فٹ دیوار بن جاتی ہے پھر ایک گو کر لیتے ہیں، مستری صاحب گو کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، مزدور اسے اینٹیں پتھر سیمنٹ ریت پکڑانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن خانہ کعبہ ایک ایسی عمارت بنی جس کے لیے گو کوئی نہیں ہوئی۔
نہیں آپ نے لطف نہیں لیا میرے جملے کا. کیا بغیر گو کے تو نہیں دیواریں بنتی, لیکن خانہ کعبہ کی دیوار وہ ہے بغیر. آپ سوچ رہے ہیں, بچے سوچ رہے ہیں گو کے بغیر. ہاں کیوں؟ اس لیے جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے, جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں, جس پتھر کے سینے پہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان, نقش ہیں, سب ہیں, جس پتھر نے, نہیں وہ جملہ پھر لمبی بات ہو جائے گی, وہ جس پہ کھڑے تھے جناب. اچھا آپ کی سبحان اللہ کا ہے کہ میں جملہ کہہ دوں؟ لو کہہ دیتا ہوں, بس میرا مطلب تھا پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں, میں کہہ دیتا ہوں. وہ پتھر جس نے خلیل اللہ کے قدموں کے نشان کو اپنے سینے میں محفوظ کیا, اللہ نے اسے اپنی نشانی بنا لیا. جس پتھر نے, قرآن کہتا ہے میری نشانی ہے, قرآن کہتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے یہ پتھر میری نشانی ہے, یہاں سر لگا کے دکھا, سمجھ نہیں آ رہی؟ جس پتھر نے ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان کو اپنے سینے میں محفوظ کیا, اللہ کی قدرت کی نشانی بن گیا. تو ہمارے دل جو مقام مصطفیٰ کے لیے بھرے ہوئے ہیں, تو غلاموں کے دل جو آقا کی محبت سے لبریز ہیں, جو حضور کی محبت سے لبریز ہیں, یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہہ دیا میں کہیں نہیں سماتا. ہاں یہ حدیث قدسی ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے بھی کہہ دیا اے محبوب ان سے کہہ دو میں کہیں نہیں سماتا, اور جب سمانے پہ آؤں تو تیرے غلاموں کے دل میں سما جاتا. اللہ 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 اکبر. اللہ وہ یہ ہم داتا صاحب جا کے سلام کرتے ہیں, خواجہ صاحب کو سلام کرتے ہیں, بابا فرید الدین کو سلام کرتے ہیں, کبھی گولڑا شریف جا کے سلام کرتے ہیں, کبھی علی پور شریف جا کے سلام کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ان کے دل وہ ہیں. جو عرش اللہ ہیں. تو آپ کہو گے کیا ہمارے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ واقعی ان کے دل عرش الہی ہیں؟ جی ہاں دلیل بھی ہے, اور وہ دلیل یہ ہے جس کا دل اللہ کے لیے عرش بن جائے, عرش الہی بن جائے, پھر ان کی زبان اپنی نہیں رہتی. نہیں میں نہیں رکتا نہیں ہوں, میرا جملہ آپ نے ویسی فضاؤں میں بکھر گیا. پھر وہ سیف زبان ہو جاتے ہیں, پھر اللہ بتلا نشانی دیتا ہے اب اس کا دل اپنے نہیں ہے. بابا فرید الدین گنج شکر مسعود بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے یہی پوچھ لیا کیا دل بندے مومن کا دل واقعی عرش الہی بنتا ہے؟ کہا بنتا ہے. کیا اس کی زبان سیف زبان ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. کیا پھر اس کی مانی جاتی ہے؟ کہا مانی جاتی ہے. کہا دلیل؟ بابا صاحب نے کہا, بابا فرید الدین گنج شکر آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ یہ جو پتھر کی کرسی پڑی ہے, اگر میں اسے کہوں کہ میرے پاس آ تو یہ وہاں سے پڑی پڑی میرے پاس آ جائے گی. ابھی کہا ہی تھا کہ پتھر کی کرسی نے چلنا شروع کیا. جب کہا اگر میں کہوں تو یہ آئے گی, ابھی کہا ہی تھا, پتھر کی کرسی نے چلنا شروع کر دیا. چند قدم چلے, بابا صاحب نے چلتی کرسی کو دیکھا, ہاتھ کے اشارے سے کہا رک جا, میں نے آنے کو نہیں کہا, بس مثال ہی دی تھی. محبت حیدری
ادرکنی فی سبیل اللہ، ادرکنی فی سبیل اللہ. بات لمبی ہو رہی ہے، پھر واپس پلٹتے ہیں. یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، آمینہ کا لال حبیب اللہ ہے. دیواریں بن رہی ہیں، اور جب پتھر پہ کھڑے ہوئے، اس پتھر نے اپنے سینے میں ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان کو منعکس کر لیا. اور جب وہ دیوار قدم لگا کے کھڑے ہیں پتھر پہ، دیوار اونچی ہو گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے گارا یہ پتھر پکڑنا ہے، نیچے اترنے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے قدموں کے علم کی برکت سے، تیرے قدموں کی برکت سے اس پتھر کو بھی اتنا علم مل گیا ہے، اسے بھی پتہ چل گیا ہے کب اوپر جانا ہے، کب نیچے آنا. اللہ، جب پتھر پکڑنا ہے، پتھر ابراہیم علیہ اسماعیل کے ہاتھوں سے پتھر نیچے آتا ہے. عید ہو گئی. سوئی صاحب کہہ رہے ہیں عید ہو. اللہ اکبر. یہ چھوٹی عید ہوتی ہے، ایک بڑی عید ہوتی ہے. میں کہا سوئی صاحب وڈی عید کیوں آندے نے؟ حالانکہ یہ رمضان کے بعد جو یہ چھوٹی عید، اور وہاں تو روزے نہیں ہیں، بڑی عید. میں سوئی صاحب وڈی عید کیوں آندے نے؟ جس عید دے اتنے چھوٹا گوشت فری ملے ہو، وڈی ہوئی ہونی ہے. میں نے آپ کو اس عید، چونکہ عید بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، تو میں نے کہا آپ کے چہروں پہ ذرا مسکراہٹ ایک بار کھل جائے. محبت سے کہیے نا اللہ اکبر. ہم پھر واپس پلٹتے ہیں. وہ پتھر جو تھا لگا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پتھر دیوار کے اوپر رکھنا ہے، پتھر اوپر. جب اسماعیل سے پکڑنا ہے، پتھر نیچے. لفٹ کی طرح اوپر بھی جاتا ہے، نیچے بھی آتا ہے. علم کہاں سے ملا؟ اے پتھر تجھے علم کہاں سے ملا؟ وہ پتھر کہتا ہے تو دیکھ نہیں رہا میرے اوپر قدم خلیل اللہ کے لگے. اوہ اللہ اکبر. اچھا دیواریں بن گئیں. ہم پروفیسر صاحب غفور صاحب، نجم الغفور صاحب کے اس سوال کی طرف بھی آتے ہیں. جزاک اللہ بیٹے، جزاک اللہ. ہم وہ سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں. دیواریں بن گئیں، اور جب قرآن مجید پہلا سپارہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لائیے قرآن مجید، یہاں سے قرآن مجید پکڑیے. میں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں میں زبانی پڑھوں تو لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے. ایک جیسے لفظ ہے قرآن پاک میں 3-4 جگہوں پہ، تو میرا خیال تھا کہ میں لفظ آگے پیچھے نہ ہو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ 100% نمبر لے کے کامیاب ہوئے، قال، ہم نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، جا ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں. پہلا سپارہ آیت نمبر 144 124 ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں. بس ایک لفظ کہوں گا، سب پتہ نہیں ان پر بات واضح ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم جسے سمجھ آئے گی وہ لطف ضرور لے گا. قال، ہم نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، جا ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں. میں پھر تیسری بار کہتا ہوں، جا ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں. ابراہیم امام، سب انسان مقتدی. آپ نے لطف نہیں لیا جملے کا. ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں کہ جناب خلیل اللہ امام ہوں گے، باقی سب انسان مقتدی، سب انسان مقتدی. ابراہیم امام، انسان مقتدی. تو پھر شب معراج، ابراہیم تو امام ہے، سب مقتدی. تو شب معراج ابراہیم علیہ السلام بھی جس کا مقتدی بن کے کھڑا تھا.
یہ ہے وہ، اس کے لیے انہیں پتہ ہے انسانوں کا امام میں ہوں مگر ایک میرا بھی امام ہے۔ اس امام کے لیے کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ اگلے جمعے کو یہ جو ہے نا میرا گھر ان طَهِّرَ بَيْتِيَ، میرا گھر پاک صاف کرو، لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہ میں اگلے جمعے کو بیان کروں گا۔ اگلا جمعہ بہت اہم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 8 شوال 1926 یہ وہ روز سیاہ ہے، یہ وہ یوم سیاہ ہے ہمارے نزدیک، یہ ہے وہ سیاہ ترین دن کہ جس میں سعودی کی نجدی حکومت نے جنت البقیع کو اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے مزار کو بلڈوزر لگا کر نابود اور شہید کر دیا تھا۔ ہم سب مذمت کرتے ہیں، اور آئندہ جمعہ شریف انشاءاللہ العزیز میں اسی عنوان پر پڑھاؤں گا کہ ان کے گھر کی شان کیا ہے۔ جی قرآن مجید سے پڑھ کر سناؤں گا، قرآن مجید پڑھ کر میں آتے ہیں آپ کو سناؤں گا اور بتلاؤں گا کہ اللہ کی نظر میں علی و فاطمہ کے گھر کی شان کیا ہے، رسول اللہ کے گھر کی شان کیا ہے، اور آپ کو بتلاؤں گا کہ ان کے مزارات، بی بی فاطمۃ الزہرا کے مزار کی شان کیا ہے، نبیوں کے مزار کی شان کیا ہے، ولیوں کے مزار کی شان کیا ہے، اور جن بدبختوں نے جنت البقیع کو شہید کیا جس میں ہزاروں صحابہ کرام کے قبور تھی، نبی پاک کی ازواج مطہرات کی، حضور کے بیٹوں کی، حضور کی صاحبزادیوں کی، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا تو باقاعدہ دربار اور گنبد بنا ہوا تھا، مزار مبارک تھا، اس کو 8 شوال کو 1926 کو شہید کیا گیا۔ ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کو، میرا تو جی چاہتا تھا کرونا کی وجہ سے چونکہ اجازت نہیں ملتی، ورنہ میں تو چاہتا تھا ہمیں مذمتی جلوس نکالنا چاہیے اور مذمت کرنی چاہیے، اور اس سلسلے کو اس وقت تک باقی اور قائم رکھنا چاہیے جب تک سعودی حکومت بارے دیگر ان مزارات کو دوبارہ سے تعمیر کر نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں فرانس کے سفیر کو نکالو، ہم نہیں کہتے نکالو نہ نکالو، ہماری دوڑ صرف اس بارگاہ تک ہے۔ ہم کہتے ہیں سعودی عرب کے سفیر کو نکال لو اور انہیں کہو بی بی فاطمۃ الزہرا کا مزار بناؤ۔ ہم سیاست کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ، میں بھی حاضری دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاضری کی توفیق بخشے۔ میں منبر پہ بیٹھ کے آپ کو سچ بتلا رہا ہوں، قسم بخدا انسان جب جیسے ہی جنت البقیع جائے اور پتہ لگے کہ یہ ہے بی بی فاطمۃ الزہرا کی قبر، پتھر سے پتھر دل بندہ بھی اس وقت خاموش نہیں رہ سکتا، وہ آہیں لے کر سسکیاں بھر کر رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ہے قبر بی بی فاطمۃ الزہرا کی، یہ ہے ان بدبخت نجدیوں کی بدبختی۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو میں بالتفصیل بیان کروں گا۔ اب میں اس سوال پر آؤں اور جواب عرض کروں، وہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر کی دیواریں بن گئیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا، اے ہمارے پالنے والے پروردگار رکھ ہمیں مسلمان باپ بیٹا کو، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت میں سے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری اولاد میں سے، میری ذریت میں سے، من ذریتنا امتن مسلمۃ لک، میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے ایک شجرہ مسلمانوں کا برقرار رہے۔ اس کو میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا، اور پھر اب تو آپ کو نیند بھی آ رہی ہے تو میں بتلاؤں گا کیا کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا میری اولاد میری ذریت میں ایک شجرہ قائم رہے، ان میں رسول آئے، تو پھر آئندہ جمعہ بتلاؤں گا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے اور ہیں،
ذریت والے مسلمان اور ہیں. پھر میں انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو بتلاؤں گا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے مسلمان اور ذریت والے مسلمان. اچھا اگر آپ جاگ رہے ہو تو ایک فکرہ اور کہہ دوں, 4-5 فرق پتہ کیا ہے؟ یہی فرق ہے کیا؟ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے مسلمان ہیں وہ صدقے والے ہیں, جو ذریت کے مسلمان ہیں وہ ہدیے والے ہیں. ابو طالب جزاک اللہ. بٹ ٹائم تھوڑا ہے, آئندہ جمعے کو انشاءاللہ یہ نعرہ لگانا, اب وقت مختصر ہے. جی وہ صدقے والے. کیا آپ نے حدیث شریف مجھ سے بھی سنی کہیں؟ حضرت امام حسن علیہ السلام جن کی عمر مبارک سال تھی شاید یا 2 سال, مشکات شریف میں 2 سال لکھی ہوئی ہے, 2 سال کی عمر ہے بچے امام حسن علیہ السلام کی, اور کھجور منہ میں رکھ لی. قسم بخدا حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے انگلی مبارک امام حسن کے منہ میں ڈال کر وہ کھجور جو منہ میں تھی نکال لی اور کہا اے حسن کیا تجھے پتہ نہیں ہم صدقے والے نہیں ہیں؟ صدقہ کیا آپ کے علم میں نہیں حسن کہ صدقہ ہم پہ حرام؟ ہم صدقے والے نہیں ہدیے والے ہیں. اس بات کو میں آگے پورا کروں گا انشاءاللہ العزیز, لیکن وہ سوال جو یہاں پر پہنچا نجم الغفور صاحب کا وہ علمی بھی ہے, آپ اس کو اسی نظر سے دیکھیں اور اپنا ایمان بھی تازہ کریں, اپنے علم میں اضافہ بھی کریں. سوال یہ تھا پروفیسر صاحب کا کہ خانہ کعبہ بن گیا, رسول پاک کے آنے کا زمانہ ہوا, رسول پاک کے لیے دعا کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا, یا اے پروردگار میری ذریت میں ایک شجرہ رہے, ایک مسلمانوں کی نسل قائم رہے, پھر ان میں رسول بھیج. ایک مسلمان جماعت رہے فیہم رسولا, پھر ان میں رسول آئے. تو یہ اتنی بڑی بڑی جو باتیں ہوئی, یہ کیا وجہ ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ, وہ بیت اللہ, وہ قبلہ, جب ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابابیلوں کا, چڑیوں کا لشکر بھیجا جنہوں نے ان پر پتھر پھینکے اور ہاتھیوں کی فوج کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا, یعنی گوبر بنا دیا. جانور بھس کہتے ہیں توڑی کو, چارے کو, گائے بیل بھینس چارہ کھاتی ہے, بھس کھاتی ہے, اور پھر وہ کھا کے اسے کیا کرتی ہے؟ گوبر بنا دیتی ہے. قرآن کہتا ہے